واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کرو مشرق اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے کر آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں پر ایمان لے کر آیا اور مال کو اس سے محبت کے باوجود دیا رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو اور غلام کو آزاد کرانے میں، نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کیا اور تنگی کے اندر، دکھ درد کے اندر صبر کیا اور لڑائی کے وقت صبر کیا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاۃ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یہ والی آیت تلاوت کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے مال کو خرچ کیا، مال سے محبت ہونے کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، سوال کرنے والے پر، مسافروں پر۔ اس کے بعد علیحدہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے مال کے مصارف کے حقوق بیان کیے ہیں، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ ایک آدمی صاحب ثروت ہے، مالدار ہے اور اپنی وہ زکوٰۃ بھی ادا کر چکا ہے، اب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے پڑوس کے اندر فاقہ ہے یا اس کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار ہے جو سخت حاجت مند ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسا مسافر آ گیا ہے جس کو بڑی سخت مدد کی ضرورت ہے، تو اس شخص کی مدد کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اس آدمی پر واجب ہے، حالانکہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ تو ہر حال میں فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے بیج کو زمین کے اندر بوئیں تو اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی ایک دانے سے 700 دانے اگے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، کم از کم 700 گنا تو اللہ بڑھاتے ہی ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔
اور پھر جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کہتے ہیں جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، کہ جب یہ اپنے مالوں کی، جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس سے ان کے چہروں کو، اس کے پہلو کو اور اس کے پیشانی کو اس سے رگڑا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ مال ہے جس کو تم ذخیرہ کر کے رکھتے تھے، اب اس ذخیرہ کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو بر یہ وعید بھی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت بھی بیان کی، مال کو خرچ کرنے سے اللہ بڑھاتے ہیں، اور پھر حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کو شفا یاب کرو۔ اور دوسری روایت کے اندر من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اس سے اس مال کا نقصان چلا گیا۔ ایسے شخص کو نقصان نہیں ہو سکتا، اس کا مال ضائع نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، خشکی اور تری کے اندر اگر کسی کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاۃ، کہ خشکی اور تری کے اندر اگر کسی کو مالی نقصان ہوا ہے تو وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہو۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کا اور بھی ایک نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے بندے کی ذات تک، جو لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کا نقصان امت پر یہ ہوتا ہے کہ بارشوں کو روک دیا جاتا ہے، بر وقت بارشیں نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ لولا البہائم لم یمطر من السماء، اگر یہ جانور یہ چوپائے نہ ہوتے تو آسمانوں سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسایا جاتا۔ تو بہرحال جو صاحب نصاب ہیں، عاقل مسلمان، عاقل مرد عورت، مسلمان ہو، عاقل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب نصاب ہو، ایسے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مسلمان اچھا صاحب نصاب ہے لیکن کوئی اس کا ظاہری طور پر کوئی کاروبار نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، کاروبار ہو یا نہ ہو، کوئی رزق کا ظاہری طور پر ٹھکانہ ہو نہ ہو، لیکن مسلمان ہے، عاقل ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ سونے پر، چاندی پر، نقدی پر، سامان تجارت پر۔ سونے پر، چاندی پر، کسی کے پاس سونا موجود ہے، کسی کے پاس چاندی موجود ہے، کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، یا کسی کے پاس سامان تجارت ہے یا جانور ہیں، یہ مسئلہ علماء سے پوچھنا ہے، بکریاں ہیں یا گائے ہیں یا اونٹ ہیں، بھینس ہیں، جن کے پاس جانور ہیں ان جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے۔ بہرحال سونا ہو، صرف سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، سونے کے علاوہ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ اس کے پاس سامان تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا ایسے شخص کے اوپر، یہ تقریباً 87.9 گرام بنتا ہے، 88 گرام سونا، ایسے شخص پر 7.5 تولہ سونا ہو تو ایسے شخص پر اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ یا پھر اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، 612 کچھ گرام، 612 کچھ گرام، 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس پیسے موجود ہیں، سونے کے ساتھ کسی کے پاس چاندی ہے یا نقدی موجود ہے، پیسے موجود ہیں یا سامان تجارت ہے، تو ایسے شخص کو پھر چاندی کے نصاب کا حساب کیا جائے گا۔ ایک آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو میرے پاس زکوٰۃ نہیں فرض۔ بھائی اگر تمہارے پاس چاندی موجود ہے
یا تمہارے پاس پیسے موجود ہیں یا سامان تجارت کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جو غیر رہائشی پلاٹ ہیں، ایسی چیزیں جن کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، چاہے وہ دکان ہو، دکان کے اندر کی چیزیں ہوں، فیکٹری ہو، فیکٹری کا سامان ہو، ایسی تمام چیزیں جن کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور سال کے ختم ہونے تک بیچنے کی نیت باقی ہو، بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور پورا سال ہونے تک وہ بیچنے کی نیت باقی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سامان تجارت. وہ جو چیز بھی ہو، وہ چاہے دکان ہو، چاہے دکان کا سامان ہو، فیکٹری کا سامان ہو، چاہے پلاٹ ہو. ہاں اگر بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، جیسے ہماری جن لوگوں کی اپنی دکانیں ہیں تو دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کوئی لوگ پلاٹ خریدتے ہیں، خریدنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی رہائشیں بنائیں گے. مکان 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کرائے پر چڑھا دی ہو، کسی مکان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ وہ غیر اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اس کو اپنے رہائش کے لیے خریدا ہے. وہ رہائشی پلاٹ ہیں، رہائشی پلاٹ ہوں، دکانیں ہوں یا اس کے علاوہ مکان ہوں، اگر ان کو بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ رہائش کے لیے خریدا ہے تو ایسے پر زکوٰۃ نہیں. یہ سامان تجارت. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ چاندی ہو، نقدی ہو، چاہے 1000 روپیہ کیوں نہ ہو، 5000 روپیہ کیوں نہ ہو، اور سامان تجارت ہو، تو ایسے شخص کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ چاندی کے نصاب کا حساب کرنا پڑے گا. 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر وہ رقم بن گئی تو اس اعتبار سے اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی. تقریباً 70-80 ہزار روپیہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت. اور گھر میں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، جو گھر کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو ضرورت میں نہیں ہوتی، استعمال سے ہٹ کر چیزیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو گھر کی یہ جو عورتیں اپنے یہ میکے سے جہیز میں برتن لے کے آتی ہیں، پیٹیاں لے کے آتی ہیں، ایسے سامان لے کے آتے ہیں، انہیں کم از کم 1 دفعہ سال میں استعمال ضرور کر لینا چاہیے. نکال کے صاف کر کے واپس رکھ دو، پھر وہ ضرورت کا سامان ہو جائے گا، غیر ضرورت سے ہٹ کر وہ سامان نہیں ہوگا. تو بہرحال گھر کا وہ سامان جو ضرورت کا نہیں ہے، ضرورت سے ہٹ کر سامان ہے، ایسے سامان پر بھی تجارت فرض ہے. اب یہ زکوٰۃ فرض ہے، ایسے سامان پر بھی زکوٰۃ فرض. اب یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی کہ نہیں. جی بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت کو زکوٰۃ دیں. اگر اس کے پاس سونا موجود ہے، اگر اس کے پاس چاندی موجود ہے، اگر اس کے پاس فرض کریں 1 انگوٹھی موجود ہے، اگر اس کے پاس چھوٹا سا وہ لاکٹ موجود ہے چاندی کا اور 15-20 ہزار روپیہ ہے، اگر ان کی قیمت لگوا کر وہ زکوٰۃ کے نصاب کے برابر یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت بن گئی تو ایسی عورت کو بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. ہاں صدقہ خیرات لگ سکتے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ مستحق کو دینا ہے، غیر مستحق کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. بے شک علماء سے یہ مسئلہ پوچھ لیں. زکوٰۃ مستحق شخص کو ادا، اور یہ تلاش کر کے مستحق شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے. اس لیے ہم خاص طور پر اس کا اہتمام کریں. ایک تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، کاروبار موجود ہو یا نہ ہو، ایسے شخص کو اگر صاحب نصاب ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے؟ صرف سونا ہو، صرف چاندی ہو، یا پھر اس کے ساتھ نقدی ہو یا سامان تجارت ہو، تو پھر سونے کے نصاب کا، چاندی کے نصاب کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے. اور زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ زکوٰۃ مستحق شخص کو دینی ہے. ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، سید کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، عباسی کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، علوی کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، بنو عقیل کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، بنو حارث کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. جس سے آدمی پیدا ہوا ہو اور آدمی سے جو پیدا ہوئے ہوں، یعنی ماں، باپ، دادا، نانی، نانا، دادی، دادا، ان سب کو اوپر تک، جو ان کو عربی میں کہتے ہیں اصول و فروع کو آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا. نہ بیٹے کو، نہ پوتے کو، نہ بیٹی کو، نہ نواسی کو، اس کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. نہ باپ کو، نہ دادے کو، نہ ماں کو، نہ نانی کو، اوپر تک، چاہے پردادا ہو، پردادی ہو، پرنانا ہو، پرنانی ہو، زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اسی طرح نیچے
بیٹا ہو، بیٹی ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسی ہو، یا پھر پر پوتا ہو، پر پوتی ہو، نیچے آخر تک اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، یعنی باپ دادا بیٹا پوتا، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی بہن بھائیوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ صاحب نصاب، یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو آدمی صاحب نصاب ہے، جو نصاب کا مالک ہے، 70-80 ہزار روپیہ، چاہے تھوڑی تھوڑی چیزیں جمع کر کر اس کے پاس چاندی کے نصاب کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اس لیے دینا ہے، اور مستحق شخص کو دینی ہے، اور بغیر کسی عوض کے دینی ہے، بغیر کسی عوض کے دینی ہے، اور اس کو اس مال کا مالک بنا کر دینی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی بیچ میں بات آ گئی۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال رشتہ داروں کو، مسافروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، سوال کرنے والوں کو، اگر کسی شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر بھی دی ہے، اگر کوئی ایسا مستحق نکل آیا، یہ جو رمضان ہے یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو ایسے شخص کو ضرور دینا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان کے اندر مال خرچ کرنا یہ افضل ہے، رمضان کے اندر مال کرنا افضل۔ اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور فرمایا کہ مال کو خرچ کرو، مال کو گن کر نہ دو ورنہ اللہ تجھے گن گن کر دے گا، اور مال دینے سے اپنا ہاتھ نہ روکو ورنہ تجھے اللہ مال دینے سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے حلال مال سے کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے، طیب مال، حلال مال کا تذکرہ ہے، کیونکہ حرام مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، حرام مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، حرام مال کو تو سارے کے سارے مال کو صدقہ کرنا واجب ہے، حرام مال کو اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ حرام مال کو تو بس کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ تو بس جو آدمی حلال مال سے کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف کے اندر آیا اللہ تعالیٰ اس کی ایسے پرورش کرتے ہیں، اس ایک کھجور کے دانے کی اللہ ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے، اللہ ایسے اس کھجور کے ایک دانے کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ مال کو، اور پھر حدیث شریف کے اندر آیا کہ 2 فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ ادا کر، اور روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی ہے یہ اللہ کے قریب ہے، یہ لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ سخی آدمی یہ اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کو قریب اور جہنم سے دور، اور بخیل آدمی یہ اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب۔ سخی آدمی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ بخیل آدمی اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور فرمایا کہ جاہل سخی اتنا علم نہیں ہے، جاہل ہے لیکن سخی ہے، اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جاہل سخی اللہ کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے بہت زیادہ افضل ہے۔ جاہل سخی کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو۔ اور پھر فرمایا کہ سخاوت یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں، جو اس کی ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور بخل یہ جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں، جو اس ٹہنوں کو پکڑ لے گا وہ اس کو دوزخ کے اندر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان یہ ہر اعتبار سے نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالیٰ فرضوں کو 70 گنا کر دیتے ہیں، اور نوافل اور سنن اللہ تعالیٰ
یہ فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اسی طرح مال کو خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، رمضان میں صدقہ کرنا یہ افضل ہے، اس لیے اپنے مال کو مستحق شخص کو ادا کرنا ہے۔ اور جو واجب صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے یا منت ہے، اس کو علی الاعلان دینا چاہیے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو اس کو فطرانہ بھی، زکوٰۃ بھی یا کوئی منت واجب ہے، یہ علی الاعلان دینا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے دیکھو مالدار ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ تو جو واجب صدقات ہیں ان کو علی الاعلان دینا چاہیے، لوگوں کو دکھا کر دینا چاہیے۔ جو نفلی صدقات ہیں وہ چھپ کر دینا چاہیے، کیونکہ جس عمل کے اندر ریاکاری آ جائے وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے۔ تو جو واجب صدقات ہیں وہ علی الاعلان دینا چاہیے، دکھا کر دینے چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور دوسرا یہ کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مالدار ہو کر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مالدار ہو کر فطرانہ ادا نہیں کرتا۔ نفلی صدقات کو چھپا کر دینا چاہیے، کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اور جو واجب صدقات ہیں جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، یہ صرف اور صرف مستحق شخص کو لگ سکتے ہیں، غیر مستحق کو نہیں لگ سکتے، یہ تلاش کر کے دینے ہیں، میں نے آگے بات بھی کی۔ نفلی صدقات غیر مستحق کو بھی لگ سکتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی نفلی صدقات اگر ضرورت مند ہو تو اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی اور نفلی صدقات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔